بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ناظرین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع کے پیغامات و دروس اس موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم خطبے میں اسلام کے نظام وراثت کی بات بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اعطی کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ جب حقوق بیان کر دیے گئے، حصے مقرر کر دیے گئے، تو جن لوگوں کا حصہ مقرر ہے، جن لوگوں کے حقوق مقرر ہیں، اسلام نے مینشن کر کے بتا دیا ہے، تو پھر ان کے لیے وصیت کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے۔ وصیت ان کے لیے ہے جو حق جن کو نہ مل رہا ہو، جو محروم ہو رہے ہوں، جن کا حصہ مقرر نہ ہو، جن کا حصہ متعین نہ ہو، ان کے لیے تو وصیت ہے کہ وصیت کے طور پر ان کو کچھ دے دیا جائے۔ مثال کے طور پر پوتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ اپنے دادا سے ڈائریکٹ پا نہیں سکتا ہے، اس کے بیٹے پائیں گے، کیونکہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ آپ اقرب کی موجودگی میں جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار نہیں پاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں دادا وصیت کے ذریعے سے اپنے پوتوں کو دے سکتا ہے، اس کے لیے وصیت ہے، یا اس جیسی سچویشن رشتہ داروں میں جن کی ہو ان کے لیے وصیت ہے، نہ یہ کہ وارث کے لیے۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نظام وراثت کو، جو اسلام کا انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، اہم ترین حصہ ہے، اس کو بیان کیا اور اس کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام وراثت ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ ہے، بہت ہی منظم ہے اور انصاف اور عدل پر مبنی ہے۔ اسلام سے پہلے کا جو نظام تھا، اسلام سے پہلے جو وراثت کا اپنا ایک طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی لے کر کے، رشتہ دار لے کر کے پوری میراث کو بیٹھ جاتا تھا، وہ بانٹتا نہیں تھا۔ بیٹا لے کے پوری میراث بیٹھ گیا، چچا لے کر کے پوری میراث بیٹھ گیا۔ ایک صحابیہ کے ساتھ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کے بھائی نے ان کی پوری پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا، پوری میراث کے اوپر وہ پوری میراث کو لے کر کے بیٹھ گئے۔ تو ان کی بیوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے فریاد کی، کہا اللہ کے نبی میرے شوہر شہید ہو گئے اور ان کے بھائی نے پوری میراث ان کی لے لی، پورے ترکے پر قبضہ کر لیا، اب میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں اپنی بچیوں کو لے کر کے؟ میں تو محروم ہو گئی، میری بچیاں کہیں کی نہیں رہیں۔ جب یہ مسئلہ سامنے آیا، یہ فریاد انہوں نے کیا، تو قرآن مجید کے اندر میراث کے مسائل کو، حقوق کو، حصوں کو بیان کیا گیا، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اصول اور ضوابط بیان کیے گئے۔ تو حقیقت یہ ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ میراث کے اندر عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے،
میراث کے اندر عورتوں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے اسلام کے نظام میراث پر۔ اسلام کے اندر میراث کی جو آیات نازل ہوئی یا میراث کے جو احکام آئے وہ ایک خاتون کے مسئلے کو سامنے رکھ کر ہی آئے، ایک خاتون ہی محرک بنی اور سبب بنی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ میراث نے عورتوں کی جو ہے مدد کی ہے، یا میراث نے عورتوں کی اشک سوئی کی ہے، ان کے حقوق کو بحال کیا ہے جو چھینا جا رہا تھا ان سے، ان کے حصوں کو مقرر کیا۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ پاتی ہیں، باقاعدہ علماء نے اس کو جو ہے مینشن کیا ہے، بتلایا ہے۔ جب یہ مسئلہ درپیش ہوا، قرآن کے اندر احکام نازل ہوئے، قرآن کے اندر اس کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے جو والدین یا قرابت دار چھوڑ کے جائیں، مردوں کو بھی ملے گا۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین چھوڑ جائیں اور قرابت دار، مما قل منہ او کثر، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا کم ہو، حصے یہ ہیں۔ اور عورتوں کو بھی جائیں گے، مردوں کو بھی جائیں گے، ماں کو بھی ملے گا، باپ کو بھی ملے گا، شوہر کو بھی ملے گا، بیوی کو بھی ملے گا، بیٹے کو بھی ملے گا، بیٹی کو بھی ملے گا، اور اگر کلالہ ہے تو بھائی کو بھی ملے گا، بہن کو بھی ملے گا۔ اس طرح سے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر میراث کے مسئلے کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انصاف پر مبنی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بعض حالات میں عورتوں کو مرد کے مقابلے میں آدھا اور مردوں کو جو ہے زیادہ ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے، یہ سچ ہے، لیکن اس میں حکمت ہے، یہ بڑی معقولیت پر مبنی حق اور حصہ اور تقسیم ہے۔ کیونکہ عورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ عورتوں کو کے اوپر گھر کے اخراجات کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کے اخراجات کو کون پورے کرتا ہے؟ مرد پورے کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے گھر کو چلانا، اس کی ذمہ داری ہے اخراجات کو پورے کرنا، اس کی ذمہ داری ہے علاج معالجہ، اس کی ذمہ داری ہے راشن لانا، اس کی ذمہ داری ہے اور ساری ضروریات کو پوری کرنا۔ لیکن معاشی ذمہ داری عورتوں کے اوپر نہیں ہے، تو اسلام نے اس چیز کا بھی خیال کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس کے اوپر بوجھ اور برڈن زیادہ ہے، اس لیے اس کا حصہ زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور عورتوں کے اوپر ظاہر سی بات ہے گھر چلانے کی ذمہ داری عورتوں کی نہیں ہے، ان کو پیسہ نہیں دینا ہے، مرد کو اپنی جیب سے دینا ہے۔ اور عورتوں کو جب ان کا نکاح کہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے شوہر کے مال میں بھی وہ میراث میں حصہ پاتی ہیں، اور ادھر جو ہے ان کے گھر والوں کی طرف سے بھی ان کو ملتا ہے۔ تو اس طرح سے عورت کو دو جگہ سے حق اور حصہ ملتا ہے، اپنے شوہر کے یہاں سے ملتا ہے اور اس کو اپنے میکے والوں سے، اپنے ماں باپ کے یہاں سے ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں اور اس کو جو ہے مینشن کیا ہے۔ اسی طرح سے میراث کے جو مسائل ہیں اس میں وہ انتہائی انصاف پر مبنی ہیں، عدل پر مبنی ہیں، اور میراث سے جڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی ہیں۔ ایک آدمی اپنے مال میں وصیت کر سکتا ہے، یعنی اگر کچھ اس کو احساس ہو، کچھ اس کو ناانصافی کا، یا اس کو یہ محسوس ہو کہ فلاں میرا رشتہ دار اس کو نہیں مل رہا ہے، اس کو مزید ملنا چاہیے، فلاں میرا رشتہ دار وہ ضرورت مند ہے، وہ محتاج ہے، پریشان حال ہے، تو اپنے مال کے 1/3 میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے اور فائدہ اپنے رشتہ داروں کو پہنچا سکتا ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مورث کو دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول انا ذو مال، میں مالدار آدمی ہوں، ولا یرثنی الا ابنۃ لی واحدہ، اور میری صرف ایک بیٹی میری وارث ہے، ایک بیٹی ہے میرے اور کوئی نہیں ہے، تو کیا افا اتصدق بثلث مالی، کیا میں اپنی مال کا 2 ثلث یعنی 2/3
2/3 صدقہ کر سکتا ہوں؟ اپنے مال کا 2/3 میں غربا اور مساکین کو دے سکتا ہوں؟ قال اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ قلت افا اتصدق بشطرہ، کیا میں نصف دے سکتا ہوں؟ آدھا اپنے مال کا غربا اور مساکین میں تقسیم کر سکتا ہوں؟ قال اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ قلت افا اتصدق بثلثہ، کیا میں 1/3 مال اپنے رشتہ داروں کو کیا میں 1/3 مال غربا اور مساکین کو صدقہ کر سکتا ہوں؟ قال الثلث والثلث کثیر، اللہ کے نبی نے کہا ہاں 1/3 تم دے سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، ثلث بھی زیادہ ہے۔ انک ان تذر ورثۃ اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کے جاؤ اس دنیا سے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس طرح سے چھوڑ جاؤ کہ وہ محتاج ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو یہ بات درست، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال ہے سب غربا اور مساکین کو دے دو اور اپنے رشتہ داروں کو کم دو اور جو ہے ان کو محتاج بنا کر کے جاؤ تاکہ بعد میں لوگوں سے وہ مانگتے پھریں۔ یہ درست بات نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کو غنی بنا کر کے جاؤ اگر تمہارے پاس مال ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنے کے لیے، اپنے وارثین کو محروم کرنے کے لیے مال کو صدقہ کرنا یا ادھر ادھر بانٹ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مان لیجئے ایک آدمی، اس کا کلالہ ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اس کے جو ہے اولاد ہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کو لگ رہا ہے کہ میرے چچا یا ان کے لڑکے میرے میراث، میرے ترکے کے مالک ہوں گے، تو اپنی سسرال میں دے دے یا اپنے کسی دوست کو دے دے سب، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ جو 1/3 میں آدمی تصرف کر سکتا ہے، باقی میں وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی مسائل میراث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ مسلمان اگر کوئی ہے اور اس کا وارث اگر کافر ہو رہا ہے تو کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، چاہے مورث ہو کافر، چاہے وارث ہو کافر۔ یہ دین اور مذہب تبدیل ہونے کے بعد یا اس کے فرق کے ساتھ وراثت کا استحقاق نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحق الفرائض باہلھا، جو میراث ہے، جو حصے ہیں، وہ وارثین کو دے دو، ان تک پہنچا دو۔ اس کے بعد جو بچے تو قریبی جو مرد رشتہ دار ہے جس کو عصبہ کہتے ہیں، اس کا مستحق ہوگا۔ جن کے حصے مقرر ہیں وہ حصے ان کو دے دو، جتنے 1/3 1/3 1/4 جو بھی ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچ جائے تو مردوں میں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو پہنچا دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کے خطبے اور اس کی تعلیمات اور ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔